الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو تری اذ وقفوا علی النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین بل بدا لهم ما كانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لکاذبون وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین ولو تری اذ وقفوا علی ربهم قال الیس هذا بالحق قالوا بلی وربنا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون صدق اللہ العظیم۔ ہمیں اسکول میں ایک NGO آئی کام کرنے کے لیے، اس نے قرآن کی ایک آیت لکھ کے لگائی، پورا چھپوایا، اتنا بڑا پوری دیوار کے برابر بینر جو تھا اسے وہ چھپوایا، تو اس پہ لکھا رب زدنی علما۔ قرآن کی مشہور آیت ہے وقل رب زدنی علما، تو انہوں نے پورے دیوار کے برابر بینر بنائے اور بینر بنا کے اس پہ یہ آیت لکھ دی، اور نیچے ترجمہ لکھا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو میں نے ہیڈ ماسٹر کو میں نے بولا یار آپ نے بچوں کو سکھا رہے، استاد اگر بچوں کو سکھائے تو صحیح چیز سکھائے، اگر نہ آتا ہو تو غلط چیز نہ سکھائے۔ میں نے بولا آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں، یہ بچے سے سیکھ رہے ہیں، بچوں کو آپ غلط چیز بتا رہے ہیں۔ میں نے بولا یہ رب کا ترجمہ اللہ نہیں ہے، رب کا ترجمہ ہے پالنے والا پروردگار۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اب وہ بچوں نے روزانہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اے اللہ میرے اب ان کے دماغ میں ایک چیز بیٹھ گئی۔ اچھا ہمارے ہاں جب بسم اللہ کا ترجمہ کرتے نا وہ بھی غلط کرتے، ہمارے پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رہا ہے، یہ نہیں ہے اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ کا ترجمہ ہے چھتری، یعنی میں اللہ کی پناہ کے نیچے آتا ہوں۔ وہ جو شیطان بیکار ہے نا، آپ کو پہلے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے جو ہے میں پناہ میں آتا ہوں، وہ تو اب کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری پناہ میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی جو بڑا مہربان نہایت رحم کرتا۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ عربی کی بنیادی معلومات ہمیں تھوڑی بہت ہو نا تو ہم قرآن صحیح سمجھ سکیں، اور اس کے لیے چھوٹی موٹی دو چار لوگ بھی ہونا تو روزانہ ایک دو الفاظ ان کو بتا دیے تو وہ بعض الفاظ ایسے قرآن میں بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، جیسے ایک صورت میں فبأي آلاء ربكما تكذبان 32 دفعہ ہے، لعلکم تشکرون، لعلکم تتفکرون، لعلکم تؤمنون، یہ بار بار آ رہا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے پھر آدمی کو پتہ ہو جاتا ہے۔ اب سورہ فاتحہ ایک دفعہ آپ کو ترجمہ یاد ہو گیا، اب روز آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ ہے اصل میں دین سیکھنا۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا ہمیں یہ تھوڑی بہت عربی جو ہے نا آنے چاہیے الفاظ، تاکہ اس کے جو ہے معنی سمجھ میں آئے۔ وہ لوگ کتنے بھاری نقصان میں پڑ گئے جو اللہ سے ملاقات پر یقین نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ جب اچانک وہ گھڑی آ پہنچے گی تو اس وقت وہ حسرت اور افسوس سے پکاریں گے ہائے افسوس، ہم سے اس معاملے میں کیسی کوتاہی ہو گئی۔ وہ گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ دنیا کی زندگانی ایک کھیل تماشا ہے اور اہل تقویٰ کے لیے آخرت کا گھر سب سے اچھا ہے، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ انسان جب یہ گھر بنا رہا ہوتا ہے نا، بلڈر گھر بنا رہے ہیں، آپ نے پلاٹ لیا، آپ گھر بنوا رہے ہیں، تو جب گھر بن رہا ہوتا ہے نا تو فرشتے دیکھ کر اس کو ہنستے۔ کیوں ہنستے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بجری کا ٹرک پڑا ہوا ہے، بچے آئے آ کے وہ بجری کے اندر اپنا ہاتھ گھسائے گھر بنا رہے، اب آپ بولتے اب بچے خوش ہوتے ہیں ہم نے گھر بنا لیا، آپ بولتے ہیں یہ گھر بنا ہے یعنی یہ ابھی ہٹائے ٹوٹ جائے گا، اتنا کمزور گھر۔ اسی طرح جب انسان گھر بناتا ہے تو ایک روایت پہ آتا ہے کہ فرشتے ہنستے اس کے اوپر، ارے یہ انسان اتنا کمزور گھر بنانا ہے 2 منٹ کا جس کو پتہ نہیں کہ چھوڑ کے چلا جائے گا، تو فرشتے ہنستے ہیں اس بات کے اوپر۔ تو وہی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ اس وقت جو ہے نا آپ کو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ زندگی ایک کھیل تماشا تھا۔
یہ جو آپ سمجھ رہے تھے نا اس کو کہ یہ بہت قیمتی چیز ہے، بلکہ اس میں لکھا ہے سورۃ الانفطار میں اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت کہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، کہ جب قیامت قائم ہوگی نا تو اس سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، کہ زمین جو ہے اپنے خزانے سونا چاندی ہیرے جواہرات نکال کے الٹ دے گی۔ اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے، یہاں ہیرے جواہرات خزانے، اور ان کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب کوئی چیز کام کی نہیں ہے، بیکار ہے۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ اسی طرح فرما رہے ہیں کہ یہ جو کھیل تماشا ہے نا، جس کو آپ حقیقت سمجھ رہے ہو، زندگی سمجھ رہے ہو، اس کو بڑی اہمیت دے رہے ہو، یہ اس وقت آپ کو کھیل تماشا سمجھ میں آ جائے گا اس وقت۔ اور پھر یہ لوگ جو وہ کر رہے تھے نا، اللہ کا انکار کر رہے تھے، نافرمانی کر رہے تھے، ایک تو یہ کہ وہ کفار جو مان ہی نہیں رہے اللہ کو، لیکن اور دوسرے وہ لوگ کہ جو مان تو رہے لیکن نافرمانی کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، تو وہ کتنے بھاری نقصان میں ہو گئے۔ اور اس وقت جب وہ گھڑی آ پہنچے گی تو پھر وہ حسرت سے یہ کہیں گے کہ جب جہنم کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے، یعنی ابھی ڈالا نہیں ہے، ابھی وہ وہاں کھڑے ہیں، فرشتے پولیس والے ان کو پکڑ کے کھڑے ہوئے، وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس، ایک دفعہ ہمیں اور دنیا میں بھیج دے تو نہ ہم اللہ کا انکار کریں گے اور نہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ لیکن پھر تھوڑی موقع ملتا ہے، ایک دفعہ انسان کو موقع مل گیا وہ تو پھر یہ کہے گی کہ ہائے ہم سے کیسی کوتاہی ہو گئی، اور وہ گناہوں کا بوجھ اپنے پیٹھ کے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسا برا وہ بوجھ ہوگا۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ اگر کسی انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میں مصیبت میں آ گیا اور اس سے نکل نہیں سکتا، میں کسی کھائی میں گر گیا نکل نہیں سکتا، تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ تو جب ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے گا جہنم کا تو وہ پھر وہاں پہ افسوس کرے گا کہ یہ کیسا ہم بوجھ لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ سمجھ لیں تو ابھی سمجھ لو، بعد میں تو کچھ نہیں ہوگا۔ جب آگ ایسی بھی واقعات لکھے ہیں ہسٹری کے اندر کہ کافروں نے جب موت کا وقت آیا دیکھا کہ فرشتہ آ گیا تو کلمہ پڑھ لیا، لیکن اب وہ کلمہ قبول نہیں۔ کلمہ اسی وقت قبول ہے کہ جب حالت ایمان میں اور عالم ہوش کے اندر آپ نے اللہ کو مانا اور اللہ کی مان لی، بس۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی محبت سے ہمارے قلوب کو لبریز فرمائے، آخرت میں آپ کی شفاعت اور معیت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔